لوگ جنہوں نے قیام پاکستان میں حصہ ڈالا کتابوں میں ان کا ذکر نہیں ہے، تو آئیے ایک کلپ دیکھتے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ کیوں ذکر نہیں ہے، پھر میں اپنے مہمانوں سے متعارف کرواؤں گا۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ تو میں یہ جو بات کر رہا تھا نا کہ بغیر بلا امتیاز جو لڑے تھے سب لوگ، کرسچنز جو ہیں ان کا کیا کردار تھا؟ ہیروز مثلا چوئنڈا میں کرنل ماروین کوڈازور، کرنل ڈبلیو ہربرٹ شکر گڑھ میں، کرنل سشیل کمار ٹریسلر اور کرنل ایل سی روتھ چھمجوڑیا سیکٹر میں، کرنل کے ایم رائے بیدیا سیکٹر میں، میجر رامون جوشوا سیالکوٹ سیکٹر میں، کرنل ڈینیل آسٹن لاہور سیکٹر میں، کرنل اینتھنی لیم کھیم کرن پہ قبضے کے دوران وہ شانہ بشانہ تھے، سپاہی طالب مسیح تھے چوئنڈا میں شہید ہوئے، نائک آر سی جیمز سیالکوٹ سیکٹر میں شہید ہوئے، مطلب ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ ایئر فورس میں جو 70 ستارہ جرت ملے ان میں سے 7 جنہوں نے حاصل کیا وہ کرسچن پائلٹ تھے۔ گروپ کیپٹن سیسل چودھری، ہم سب نے ظاہر ان کا نام سنا، اسکول کی نصابی کتابوں میں ان کا نام تھا اور تصویر بھی آتی تھی۔ وہ سرفراز رفیقی شہید کا جو اسکواڈرن تھا جس نے شروع کے دنوں میں بہت ہی زبردست قسم کی بمبارڈمنٹ کی ہلواڑہ پہ اور پٹھان کوٹ پہ، اس اسکواڈرن میں وہ شامل تھے۔ انہوں نے سیالکوٹ سیکٹر میں فوجیوں کو دستوں کو خاصی سپورٹ فراہم کی۔ اس میں جو سب سے دلچسپ نام ہے وہ ہے اسکواڈرن لیڈر ایرک گارڈن ہال کا۔ یہ صاحب ایئر وائس مارشل کے عہدے سے بعد میں ریٹائر ہوئے۔ 65 میں اس بات پہ انہیں ستارہ جرت ملا کہ پی ایف کے پاس بامبرز کم تھے، فائٹر جیٹ زیادہ تھے، انٹرسیپٹر زیادہ تھے۔ تو انہوں نے یہ جگاڑ کی کہ C-130 جو مال بردار طیارہ ہوتا ہے اس میں کچھ ایسا کوئی کنورٹ کر کے بامبر بنا دیا۔ اچھا، اور پہلی جو سارٹی ہے وہ انہوں نے خود اس پہ گئے، کھٹو برج پہ بمباری ہوئی C-130 سے بطور بمبار، اور اس طرح کے پوری جنگ میں 13 مشنز ہوئے۔ اسکواڈرن لیڈر مڈل کورٹ ستارہ جرت 2 دفعہ ملا، بالکل 71 میں بھی اور 65 میں بھی۔ کراچی میں یہ ماری پور بیس پہ تھے 65 کی جنگ میں، اور کراچی کے اوپر انہوں نے 2 انڈین طیارے بھی گرائے، 17 مشنز کیے۔ اردن کی ایئر فورس کو اسٹیبلش کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ جب 71 میں یہ مسنگ ایکشن ہوئے تو اس کے بعد جو شاہ حسین تھے انہوں نے ان کی بیوی کو خط لکھا کہ اگر وہ فرض کریں کہ ہلاک ہو گئے ہیں تو اگر ان کی لاش مل جائے تو اردن کا پرچم بھی ان کے جنازے پہ ڈالا جائے، بے شک پاکستانی پرچم کے ساتھ۔ تو ایک ہے، ابھی پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں ہے، میں اس میں سے ایک اقتباس سنانا چاہ رہا ہوں، آپ سنائیے۔ یہ ان کا ہے لیزلی مڈل کوٹ، ان کی جو بیٹی ہیں ماروین مڈل کوٹ، اس کا تذکرہ ہے، اس کا ایک واقعہ ہے بڑا زبردست۔ کتاب کا کور بھی آپ بے شک دکھائیں۔ یہ ہے کتاب سبز و سفید ہلالی پرچم کے محافظ و شہدا، یہ اعظم مراج صاحب ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس کتاب پہ۔ یہ واقعہ ہے کہ 1967 میں جب اسکواڈرن لیڈر ماروین مڈل کوٹ کی تعیناتی سرگودا ایئر بیس پہ تھی تو ایک دن اسکول میں ان کی 8 سالہ بچی لیزلی نے اپنی کلاس میں وطن کے محبت پہ تقریر کی ریہرسل کی۔ ایک بچے نے کہا جاؤ آؤ، بڑی آئی وطن سے محبت کرنے والی، یہ ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے۔ جو لیزلی تھی وہ شاک ہوئی، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے اس بچے پہ تھپڑوں کی برسات کر دی، اور اس نے کہا تمہاری جرت کیسی ہوئی یہ کہنے کی کہ یہ ملک تمہارا ہے اور میرا نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ جب وہ گھر آئی تو باپ آ گیا، اس نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو جب اس نے واقعہ سنایا کہ یہ ہوا ہے اور میں نے اس بچے کو مارا ہے، یہ ریمارک دینے پہ تو جو اسکواڈرن لیڈر صاحب تھے انہوں نے اپنی بچی سے کہا کہ اپنا اور اخلاق اور کردار اتنا بلند رکھو کہ اس طرح کی آوازیں تمہارے کانوں میں ہی نہ پڑیں۔ پھر انہوں نے بچی کو پاکستان کا جھنڈا دکھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ سبز حصہ تمہارے اس دوست کا ہے جس کی تم نے پٹائی کی، اور یہ سفید حصہ تمہارا ہے، اور تمہارے سفید حصے میں وہ پول ہے جس کے سہارے یہ جھنڈا فضا میں لہراتا ہے۔ ہمیں اس سفید حصے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے تاکہ اس کا سبز حصہ فضا میں ہمیشہ لہراتا رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت۔ وہ تو مسنگ ہو گئے لیکن لیزلی مڈل کوٹ نے آج تک ملک نہیں چھوڑا، حالانکہ اس کی پوری فیملی امریکہ شفٹ ہو چکی ہے۔ لیزلی مڈل کوٹ نے آج تک ملک نہیں چھوڑا۔
ہمیں اس سفید حصے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے تاکہ سبز حصہ فضا میں لہراتا رہے۔ آپ یہ حقائق سن رہے تھے۔ یہ تینوں صحبان دور حاضرہ کے تجزیہ نگاروں میں یکتا حیثیت